बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। आप मेरे कप्तान नहीं थे, मैं आपका कप्तान था। आपको वर्ल्ड कप भी मैंने जितवाया और वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी मैंने पहुंचाया। जी हाँ नाज़रीन, कभी कभार सियासत से हट के खेल पर भी बात कर लेनी चाहिए। अब ये अलहदा बात है कि हमारे यहाँ खेल और सियासत कुछ इस तरह से एक दूसरे में गुटमुट हैं कि खेलों के अंदर भी सियासत होती है और सियासत के अंदर भी एक दूसरे के साथ खेल खेले जाते हैं। नाज़रीन, आज की अहम तरीन और ताज़ा ख़बर ये है कि साबिक़ कप्तान टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने अपने साबिक़ कप्तान इमरान खान से मुतल्लिक़ अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। जी बिल्कुल, मीडिया में तो हमारे मुल्क के कप्तान जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से लिए गए यू टर्न के ऊपर तनकीद की जाती है और इमरान खान को ये कहा जाता है कि वो अक्सर अपनी बातों से फिर जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन अब की बार उनके दोस्त, उनके साथी खिलाड़ी, उनके नायब कप्तान जावेद मियांदाद ने उनके हवाले से एक बयान दिया और फिर उसके ऊपर यू टर्न ले लिया। नाज़रीन, ये यू टर्न क्या है? पहले तो आपसे खबर शेयर करता हूँ कि आज की खबर क्या है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जावेद मियांदाद ने अपने साबिक़ कप्तान इमरान खान से माफ़ी मांग ली। जावेद मियांदाद ने आज से 10 रोज़ कबल यानी 12 मार्च को एक वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद की थी, लेकिन अब जावेद मियांदाद ने यह कहकर यू टर्न इख्तियार कर लिया कि वो जज्बाती हो गए थे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के बयान की तफसीलात के अंदर जाएं, हम ये जानते हैं, हम ये देखते हैं कि जावेद मियांदाद ने 22 मार्च को क्या बयान दिया था। माफ़ कीजिएगा, 12 मार्च को क्या बयान दिया था आज से 10 रोज़ कबल। तो 12 मार्च को जावेद मियांदाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बयान दिया। वो बयान ये था कि क्रिकेट में इमरान खान को चलाने वाला मैं था। जी बिल्कुल, उन्होंने वाज़े किया अपनी वीडियो में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जावेद मियांदाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुतनब्बे किया है कि मैं आपका कप्तान था, आप मेरे कप्तान नहीं थे। मैं सियासत में आऊँगा और बताऊँगा कि सियासत क्या होती है। अब मैं सियासत पर भी बात करूँगा, सही को सही और गलत को गलत कहूँगा। क्रिकेट में इमरान खान को चलाने वाला मैं था, मैंने ही इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया था। मंगल की शब अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में 1992 के वर्ल्ड कप की टीम के रुकन जावेद मियांदाद ने कहा कि अल्लाह माफ़ करे इमरान खान साहब, आप पता नहीं क्या बन गए हैं, लग रहा है आप खुदा बने बैठे हैं। आपके अलावा कोई पाकिस्तानी क्या कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गया ही नहीं? जिन लोगों को पीसीबी में लाए हैं उनके बारे में सोचा है कि कौन खाता है और कौन नहीं? इमरान खान साहब, आपको मुल्क का ख्याल ही नहीं है। जावेद मियांदाद ने एहसान मानी का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे पता है कि उसने आपकी क्या मदद की थी। आप मेरे घर आकर वज़ीर आज़म बनकर गए थे, वज़ीर आज़म उसकी तरदीद करके दिखाएं। मेरे दोस्त इस हवाले से अब मुझे ताने देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ना आपसे मिलने की ज़रूरत है और ना आपके पास आने की ज़रूरत है। मैं सबको कहता हूं कि पाकिस्तानी बनकर रहो। सरफराज अहमद के साथ सलूक दुरुस्त नहीं है। कराची और लाहौर की क्रिकेट में दोबारा बातें हो रही हैं, ये नुकसानदेह चीज़ है। यहाँ उन नाज़रीन के लिए जो इस बात को समझ नहीं पाए कि ये कराची और लाहौर की क्रिकेट और कराची और लाहौर के अखबारात और मीडिया के हवाले से जो डिबेट है, ये उस वक्त से हो रही है जब 70, 80 और 90 की दहाई में इमरान खान और जावेद मियांदाद दोनों क्रिकेट टीम के अंदर थे। इमरान खान जो थे वो कप्तान थे और जावेद मियांदाद उनके नायब कप्तान। और इसी दौरान अगर किसी सीरीज़ में इमरान खान खेलने से इनकार करते तो उनकी जगह जावेद मियांदाद को कप्तान बना दिया जाता और जब इमरान खान साहब वापस आते तो जावेद मियांदाद उनके लिए रास्ता छोड़ के दोबारा उनके नायब कप्तान बन जाते। इस दौरान जो है वो मीडिया के अंदर और अखबारात के अंदर, उस वक्त क्योंकि ज़्यादा टीवी चैनल्स तो नहीं थे, सिर्फ एक पीटीवी था और वो भी सरकारी सरपस्ती में चलता था, तो अखबारात के अंदर एक वाज़ेह डिवाइड थी। कराची और लाहौर के जो अखबारात थे वो जावेद मियांदाद के हवाले से ये जो दूसरे के हवाले से रवैया था, इसको कराची और लाहौर की जंग के तौर पर पेश करते थे और ये कहा करते थे कि कराची के खिलाड़ियों के साथ जो है वो ज़्यादती होती है और इमरान खान की मौजूदगी में जो लाहौर के खिलाड़ियों का जो ग्रुप है वो ज़्यादा मजबूत है। अगरचे इस किस्म की बातें जो हैं वो दबे लफ्ज़ों ड्राइंग रूम्स के अंदर अखबारात की ज़ीनत ही बनती रहीं। कभी इमरान खान या जावेद मियांदाद ने इस तरह से खुलकर एक दूसरे के बारे में इस तरह का कोई इजहार नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स ग्राउंड के अंदर जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज थी या जो दोनों की केमिस्ट्री थी वो खासी जो है वो शानदार नज़र आती थी।
تو اس حوالے سے جاوید میانداد نے کہا کہ کراچی اور لاہور کی کرکٹ کے حوالے سے دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں۔ مزید جاوید میانداد نے کہا کہ وہ پاکستانی آرمی کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کسی کو روزگار نہیں دے سکتے، کھلاڑیوں کو بے روزگار کر دیا ہے، کھلاڑی مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ میری بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، آپ کو اسے سننا ہوگا۔ اب کھلاڑیوں کو بے روزگار کرنے کے حوالے سے بھی اس بات کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان اور جاوید میانداد جو پاکستانی کرکٹ کے دو بڑے لیجنڈ ہیں، ان دونوں کی جو رائے ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے ماضی سے لے کے آج تک جو ہے وہ خاصی مختلف رہی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ پاکستانی جو کرکٹ ہے ڈومیسٹک جو نچلی سطح کی کرکٹ ہے اس کو آسٹریلیا کی طرز پر استوار کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ جو ہے وہ ختم کر کے مختلف شہروں اور صوبوں کی جو کرکٹ ہے اور ریجنز کی جو کرکٹ ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے وزارت عظمیٰ میں آنے کے بعد کام بھی کیا، اور اس حوالے سے پی سی بی نے جو ایک پلان بھی تیار کیا اور جس پر عمل ہو رہا ہے۔ جبکہ جاوید میانداد کا ایک ماضی میں بھی واضح موقف تھا کہ کھلاڑی کیونکہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کے پاس جابز یا روزگار نہیں ہوتے، تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے اس کو فروغ دیا جانا چاہیے، کیونکہ کھلاڑیوں کو کیونکہ اچھے پیسے نہیں ملتے اس ایسی سطح کے اوپر جب وہ کرکٹ ٹیم کے اندر نہیں آتے تو اس وقت تک ان کے ہاتھ میں کوئی روزگار نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈپارٹمنٹل کرکٹس کے ذریعے وہ کم سے کم اپنے جو ضروریات زندگی ہیں، جو گھریلو اخراجات ہیں، جو فیملی کے اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں۔ اور یہ واضح رہے کہ اپنے جو دور کرکٹ تھا اس میں عمران خان جو ہے وہ پی آئی اے کی جانب سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کھیلتے رہے، جبکہ جاوید میانداد جو ہے وہ حبیب بینک کی جانب سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کھیلتے رہے۔ تو اسی طرف جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا جاوید میانداد نے کہ کھلاڑیوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ اگرچہ اس سسٹم کے تحت جو عمران خان صاحب نے اور جو پی سی بی کے نئی انتظامیہ نے انٹروڈیوس کرایا، جو کہ پہلے بھی جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا، اس میں مزید بہتری لے کے آئے کہ کھلاڑیوں کی مختلف کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں اور 20 25 30 35 کے لیے جو کھلاڑی ہیں ان کو ماہانہ بنیادوں پر جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں، تاہم ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کھلاڑیوں کو جو ہے وہ روزگار مہیا کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ بات کی۔ جاوید میانداد نے مزید کہا کہ پاکستان میں عظیم کرکٹرز اور قابل کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں، پھر بیرون ملک سے لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر سے لوگوں کو بلا کر پاکستانی کرکٹ چلانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی میں جاہل لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کرکٹ کا پتہ ہی نہیں، ایسے لوگوں کو کرکٹ کی الف بے کا پتہ نہیں اور چلے ہیں ملک کی کرکٹ ٹھیک کرنے۔ میں ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جو ملک کے لیے غلط کریں گے۔ انہوں نے پی سی بی چیئرمین احسان مانی اور چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا براہ راست نام لینے سے گریز کیا اور کہا کہ اگر وہ چوری کر کے بھاگ جائیں گے تو انہیں کون پکڑے گا؟ اگر پاکستان میں قابل لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ باہر سے ضرور لائیں۔ ناظرین، یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر جو ہے وہ خاصی لے دے ہوئی، اور آج 10 دن بعد جو ہے وہ جاوید میانداد نے جب اپنا بیان واپس لیا تو آج انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا، یہ خبر بھی اسی طرح سے وائرل ہوگی جس طرح ان کا پچھلا بیان جو تھا وائرل ہوا۔ آج انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان کے خلاف جو بیان دیا میں ان سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ وہ جذباتی ہو کر دیا گیا بیان تھا۔ جاوید میانداد نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر اپنے ایک ویڈیو بیان میں عمران خان پر کڑی تنقید کی تھی اور ساتھ سیاست میں بھی آنے کا اعلان کیا تھا۔ آج کا جو ٹی وی انٹرویو ہے، تازہ ترین جو ٹی وی انٹرویو ہے، اس میں جاوید میانداد نے یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ وہ جذباتی ہو گئے تھے اور اپنے بیان پر عمران خان سمیت ہر اس شخص سے معافی مانگتے ہیں جس کو ان کی بات سے تکلیف پہنچی۔ واضح ہے کہ میانداد کے دونوں بیانات کے درمیان، یعنی کہ ان 10 دنوں کے اندر جب انہوں نے بیان عمران خان کے خلاف دیا اور پی سی بی میں باہر سے لوگ لانے کے حوالے سے ان کے بھی خلاف دیا، اور آج جب انہوں نے اس بیان پہ معافی مانگی، اس کے دوران ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کے بھانجے فیصل اقبال کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ریجن کوچ مقرر کر دیا گیا ہے، بطور ریجن کوچ ان کی تقرری کی گئی ہے۔ تو بعض ہلکے اس حوالے سے بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا اس بات کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بیان دیا اور اس کے بعد تقرری ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جو سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں مدثر نذر، جو کہ عمران خان اور جاوید میانداد کے ساتھ 80s کے اندر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ٹی وی یا کہیں اور بیٹھ کر بولنے والوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے کہ منہ بند کرا دیں تو پھر صرف واہ واہ ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 90 کی دہائی سے لے کر اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو چپ کرا دیا ہے؟ اب اگر کچھ کو اگر آپ نے جاب دے دی ہے تو کیا دوسرے نہیں بولیں گے؟ جنہیں نکالا ہے وہ یا ان کے دوست نہیں بولیں گے؟ کرکٹ بورڈ چلانا ہے تو درست انداز میں چلائیں، یہ نہ کریں کہ اپنی جاب بچانے کے لیے بھرتیاں کرتے جائیں۔
اب یہ بیان آج مدثر نظر صاحب کا بھی سامنے آ گیا، اور مدثر نظر بھی عمران خان کے انڈر جو ہے وہ کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ اب ایک اور رائے اس حوالے سے جو ماہرین کی ہے، کرکٹ ماہرین کی اور سوشل میڈیا ماہرین کی، ٹویٹر کے اوپر اور باقی جگہ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دینے کے بعد اگر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جاوید میاں زاد صاحب کے بھانجے کو جو ہے وہ جاب مل گئی، تو ایک اور نقطہ نظر ناظرین اس حوالے سے یہ ہے کہ جاوید میاں زاد صاحب کا یوٹیوب چینل جس کے اوپر گزشتہ کافی دنوں سے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف جب انہوں نے بیان دیا تو ان کی ویڈیوز کے ویوز کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 سے بھی اوپر پہنچ گئی، اور یقیناً ہر شخص اس بیان کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اور آج جب انہوں نے یہ بیان دیا تو دوبارہ سے جو ہے وہ لوگ ان کی یوٹیوب چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے یا نہیں، تاہم آخری اطلاع تک یہ بیان انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے لیے دیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی امپارٹنٹ اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ لاج نیوز کی ویڈیوز کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے دیجئے، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہم اپنے چینل میں بہتری لا سکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔